الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان. الصلاة والسلام على رسول الرحمن سيد الإنس والجان صاحب الجود والإحسان سيدنا ومولانا محمد المبعوث بخير الملل والأديان وعلى آله وأصحابه بذور الإيمان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا، إننا في بحر من مغرق خذ يدي ساحل لنا أشكالنا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يضالوه في علم ولا كرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ رب العزت جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ ولا الہ غیرہ کی حمد و ثنا. حضور رحمت عالم، نور مجسم، شفیع معظم، تاجدار کائنات، امام الانبیاء، نبی الانبیاء، حبیب کبریاء، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات جمعۃ المبارک کی رحمتیں برکتیں ہم سب کو عطا فرمائیں. قرآن کریم برہان رشید کے چوتھے پارے کی 2 آیات بینات تلاوت کی گئیں. انہی کی روشنی میں چند ایک باتیں تاریخی حوالے سے تعمیر خانہ کعبہ، اس مناسبت سے کہ چونکہ اب ماہ ذی الحج شریف شروع ہونے والا ہے اور حاجیوں کے قافلے پورے عالم اسلام سے، پوری دنیا سے حرمین طیبین طاہرین کی حاضری کے لیے مکہ اور مدینہ شریف پہنچتے ہیں، اسی مناسبت سے چند ایک باتیں 2 آیتیں پڑھی ہیں. ان دونوں آیتوں کو سامنے رکھ کے کچھ گزارشات تعمیر خانہ کعبہ. آپ یہ بات جانتے ہیں کہ
حج اسلام کے اندر ایک اہم ترین رکن ہے، اور اس کو، اس کی فضیلت کو اور اس کے معاملات کو قرآن و حدیث کے اندر اللہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ حج صاحب استطاعت بندے پہ زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ اب اس کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ کافی الگ ٹاپک ہے۔ حج کی فضیلت کیا ہے اور حج کے ارکان کیا ہیں وغیرہ وغیرہ۔ جب حج کا موسم آتا ہے، ماہ ذیقعدہ ہو یا ماہ ذی الحج ہو، یا جس بندے کو یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ آپ نے حرمین شریفین حاضری کے لیے جانا ہے، تو ذہن میں جو سب سے پہلا تصور آتا ہے وہ خانہ کعبہ شریف کا اور روضہ رسول کا آتا ہے۔ اور ایمان پختہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر دن کیسے گزرتے ہیں، راتیں کیسے کٹتی ہیں، کہ پھر بندہ مومن کی جو تڑپ ہے، تمنا ہے، وہ دن بہ دن وقتاً فوقتاً بڑھتی جاتی ہے، اور اس کی خواہش ہی ہوتی ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے مجھے حرمین شریفین کے لیے جانا ہے۔ اب جب بھی اس طرح کے معاملات آتے ہیں تو ذہن میں دو چیزیں نقش ہو جاتی ہیں، خانہ کعبہ کی تصویر اور پھر گنبد خضرا کی تصویر۔ اور دنیا میں جتنے بھی اس وقت کلمہ گو مسلمان ہیں، قیامت سے لے کر قیامت تک اور روز ازل سے لے کے ہر کلمہ گو مسلمان کی یہ خواہش اور تمنا ہوتی ہے کہ میں نے زندگی میں ایک بار تو حاضری کے لیے ضرور حاضر ہونا ہے۔ خوش نصیب اور خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہیں اس سال بھی ان معاملات کے اندر بھی اور ان حالات کے اندر بھی اللہ کریم نے اپنے گھر کی اور اپنے محبوب کے گھر کی حاضری کی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ پوری دنیا سے لوگ اس وقت قافلوں کی صورت میں کچھ پہنچ چکے ہیں، کچھ جا رہے ہیں اور کچھ عنقریب پہنچنے والے ہیں۔ تو خوش قسمتی کی یہ بات ہوتی ہے کہ زندگی میں اللہ تعالیٰ ان مقدس مقامات کی زیارت کی توفیق عطا فرما دے کہ جن مقدس مقامات کے اوپر میرے رب کے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پاؤں مبارک کی تلیاں لگائی ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ وہ زمین مقدس اور وہ ارض پاک جس کی مٹی نے صبح و شام زہرا کے بابا کی تلیوں کو چوما ہے، ہر بندے مومن کے دل کی تڑپ ہے کہ زندگی میں ایک بار وہ موقع ملے کہ کبھی میں حجر اسود کو بوسے دوں، کبھی مقام ابراہیم کو دیکھوں، کبھی صفا مروہ کی سعی کروں، کبھی آب زمزم پیوں، کبھی میزاب رحمت کے نیچے نوافل ادا کروں، اور پھر یہ سارے مقامات دیکھ کے پھر فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان میں یہ کہوں کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے ہو، آؤ اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو۔ تو پھر یہ ہر کسی کی تمنا اور خواہش ہوتی ہے کہ مجھے اگر مکہ شریف آنے کا موقع ملا ہے اور یہ زیارات میں نے کی ہیں تو کیوں نہ میرا مدینہ طیبہ بھی جایا جائے اور اس مقدس مقام کی سیر کی جائے کہ جس مقدس زمین کی قسم میرے کریم رب نے اپنے قرآن میں خود اٹھا رکھی ہے۔ میں بالکل اختصاراً دو آیتوں کا ترجمہ کر کے اپنی گفتگو آگے لے کے چلوں گا۔ چوتھا پارہ ہے، اللہ کریم جل جلالہ نے قرآن کریم برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم
ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس، اس روئے زمین کے اوپر سب سے پہلے گھروں میں جو گھر بنایا گیا وہ خانہ کعبہ بیت اللہ شریف ہے. لوگوں کے لیے سب سے پہلے جو گھر تعمیر کیا گیا اللہ فرماتا ہے وہ بیت اللہ شریف ہے، وہ خانہ کعبہ ہے. اور وہ کہاں پہ ہے؟ فرمایا للذی ببکۃ، وہ مکہ میں ہے. اور اس کی شان کیا ہے؟ فرمایا مبارکن، وہ بڑی برکت والا ہے. وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ، اور وہ جہان والوں کے لیے، سارے جہانوں کے لیے اللہ کریم نے خانہ کعبہ کو منبع ہدایت عطا فرما رکھا. زیارت خانہ کعبہ، صرف زیارت خانہ کعبہ، یہ برکت بھی ہے اور ہدایت بھی ہے. اب اگلی آیت ہے فیہ آیاتم، یہ جو خانہ کعبہ ہے جو شہر مکہ میں واقع ہے، اللہ فرماتا ہے اس میں اللہ کی نشانیاں موجود ہیں. فیہ آیاتم بینات، واضح نشانیاں موجود ہیں. اور نشانیوں کا ذکر کرتے وہ فرما مقام ابراہیم، ان میں سے ایک نشانی مقام ابراہیم بھی ہے. وہ پتھر ہے کہ جس پتھر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کو بوسے دیے ہیں، اس پتھر کو پروردگار نے اپنی نشانی فرمایا. وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، اور جو اس شہر مکہ میں آ گیا فرمایا وہ امن پا جائے گا، دنیا کی کوئی شے اسے تکلیف نہیں دے سکے گی. اور آگے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، فرمایا لوگوں کے لیے اس گھر کا حج کرنا جس پہ استطاعت ہو، جو استطاعت رکھتا ہو، فرمایا ان کے لیے یہ فرض ہے. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، جو صاحب استطاعت ہونے کے باوجود اس شہر کی زیارت کے لیے نہ آئے تو فرمایا پھر اللہ تو بے پرواہ ہے. اب اس کے اوپر ایک حدیث پاک عرض کر کے پھر میں تعمیر خانہ کعبہ کی ہسٹری چند لفظوں میں آپ کے سامنے رکھوں گا. آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے صاحب استطاعت لوگوں پہ حج فرض ہے. ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا حج زندگی میں ایک بار ہی فرض ہے صاحب استطاعت پہ؟ تو حضور خاموش رہے. حضور نے جواب ارشاد نہیں فرمایا. صحابی دوسری جانب آئے اور پھر آگے یہی سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج زندگی میں صاحب استطاعت پہ ایک بار ہی فرض ہے؟ کریم آقا علیہ السلام نے جواب نہیں دیا. تیسری بار صحابی یہی سوال عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا حج زندگی میں ایک بار ہی فرض ہے صاحب استطاعت پہ؟ تو آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر خاموش رہے اور کچھ لمحات کے بعد زبان رسالت ان ہوا الا وحی یوحا والی زبان حرکت میں آئی اور آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ جب میں کسی بات پہ سکوت اختیار کروں، خاموش رہوں، تو پھر بار بار وہ سوال نہ دہرایا کرو. پہلی قوموں نے بھی اپنے نبیوں سے سوال زیادہ کیے تھے جس کی وجہ سے وہ مشکلات میں مبتلا ہوئی. حضور فرمانے لگے صحابہ اگر آج میں یہ کہہ دیتا کہ ہاں میری امت پہ ہر سال حج فرض ہے تو پھر ہر سال ہی فرض ہو جاتا جو تمہارے لیے بہت مشکل ہوتا. کیوں؟ ابھی قرآن نازل ہو رہا ہے، ابھی فرمان جاری ہو رہے ہیں. اس ساری گفتگو کا لب لباب کیا ہے؟ مصطفیٰ کریم فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سوال نہ کیا کرو. کیوں؟ زہرا کے بابا کی زبان حرکت میں آئے گی، جو الفاظ منہ مبارک سے نکلیں گے اللہ انہی لفظوں کو اپنے قرآن کی آیتیں بنا کے نازل فرمانے والا ہے. تو فرمائے اس کے اوپر زیادہ سوال نہ کیا کرو. اب یہ ہے حج. اور پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے پہ حج فرض ہو،
اب سب کو پتہ ہے کس پہ فرض ہے، صاحب استطاعت ہے، تو ہر بندے کو اپنے حالات کا خود پتہ ہے. تو فرمایا جس پہ حج فرض ہو جائے اور وہ حج فرض اس کو فریضہ ادا کرنے نہ جائے، تو حضور نے فرمایا پھر اللہ غنی ہے، اللہ بے پرواہ ہے، اسے کوئی نہیں کہ جس پہ حج فرض ہے وہ جان بوجھ کے فریضہ حج ادا نہ کرے. تو فرمایا پھر وہ ہماری طرف سے یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے، اس کا اسلام کے ساتھ کیا لینا دینا جو اسلام کا اتنا بڑا فریضہ ادا نہیں کر رہا. تو اس لیے اگر فرض ہو جائے، اور یہ دعا بھی کیا کریں کہ اللہ فرض کر دے، اس سے دو چیزیں ملیں گی، ایک تو دنیا کی دولت ملے گی، پھر اللہ کے گھر کی اور مصطفیٰ کریم کے در کی حاضری کا موقع نصیب ہوگا. دنیا کی دولت بھی اور آخرت کا انعام بھی. اب دیکھیے، جس خانہ کعبہ کو دیکھنے کے لیے، جس کی زیارت کے لیے دور و نزدیک سے لوگ آتے ہیں، اور بڑے بڑے دور سے قافلے چل کے حرم مکہ میں اور حرم مدینہ میں جاتے ہیں، وہ حرم مکہ کے اندر جو خانہ کعبہ ہے، اس کو تعمیر کیسے کیا گیا؟ عموماً تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر یہاں پہ موجود ہے، لیکن یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی ہزاروں سال پہلے اللہ نے فرشتوں سے یہ خانہ کعبہ بنوایا تھا. کب بنوایا؟ مختصر کر کے میں بات عرض کر رہا ہوں. اللہ کریم جل جلالہ نے تخلیق آدم علیہ السلام کا ارادہ فرمایا. آپ جانتے ہیں، علماء سے سنتے رہتے ہیں، قرآن کریم کے مختلف مقامات پہ یہ واقعہ تفصیلاً موجود ہے. اللہ کریم جل جلالہ نے فرشتوں سے فرمایا، فرشتوں میں اب زمین کے اوپر خلیفہ بنانے لگا ہوں. فرشتوں نے کہا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری تقدیس کے نغمے الاپتے ہیں. تو انسان کو پیدا نہ فرمائیے، خون ریزیاں کرے گا، خون خرابہ کرے گا، زمین پہ فساد کرے گا. اللہ کریم جل جلالہ نے ارشاد فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، لہذا تم خاموش رہو، میں زمین پہ خلیفہ بناؤں گا، آدم کو اتاروں گا، نسل انسانیت چلے گی. اب حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کا جب ارادہ ہو گیا، حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لانے لگے. فرشتوں کو یہ خیال ہوا کہ اللہ نے ہم سے مشورہ تو نہیں کیا تھا، اللہ نے حکم دیا تھا کہ میں بنانے لگا ہوں، اور ہم نے کہا نہ بنا. اس کا مطلب ہے ہم نے کوئی نافرمانی تو نہیں کر دی. اب اس پروردگار کو راضی تو کرنا چاہیے. اب پروردگار کو فرشتوں نے جب راضی کرنے کا ارادہ کیا تو اس کے لیے کیا ہیلہ استعمال کیا گیا؟ این جہاں پہ یہ خانہ کعبہ شریف ہے، اس کے بالکل اوپر آسمانوں میں ایک گھر بنایا گیا جسے قرآن نے کہا بیت المعمور. یہ ہے فرشتوں کا قبلہ، جس کا فرشتے صبح و شام طواف بھی کرتے ہیں اور اس کی طرف توجہ کر کے اللہ کی بارگاہ کے اندر سجدے بھی کرتے ہیں. اب یہ فرشتوں کا کعبہ ہے، فرشتوں کا قبلہ ہے جسے بیت المعمور کہتے ہیں. اور یہ ہے کہاں پہ؟ بالکل سیدھا بیت اللہ شریف خانہ کعبہ کے اوپر آسمانوں میں. اب فرشتوں کا قبلہ بنا، فرشتے صبح و شام اس کا طواف کرتے ہیں، کبھی اس کی طرف توجہ کر کے اللہ کی بارگاہ کے اندر سجدے کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، اس کی تسبیحات پڑھتے ہیں. اب یہ سارے معاملات وقتاً فوقتاً چلتے رہے. وہ فرشتے جو زمین پہ موجود تھے، انہوں نے کریم رب کی بارگاہ میں عرض کی، پروردگار یہ خانہ کعبہ کے اوپر جو تو نے بنوایا اس زمین کے اوپر، فرشتوں کا قبلہ بیت المعمور، وہ فرشتے تو اس کا طواف کرتے ہیں تجھے راضی کرنے کے لیے. اب ہمارے لیے بھی کوئی انتظام فرما. اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، زمین سے پہلے سارے کا سارا پانی ہے اللہ کے حکم سے. جہاں پہ آج یہ خانہ کعبہ ہے تھوڑی سی جھاگ بنی، اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، فرمایا فرشتوں یہاں پہ میرا گھر بناؤ، بیت اللہ بناؤ، اللہ کا گھر. اب فرشتوں نے سب سے پہلے یہاں پہ یہ خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، اور فرشتے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں پروردگار اس کی فضیلت کیا ہے؟ فرمایا تم یاد کرو، تم نے کہا تھا کہ ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں، لہذا ہمارے لیے آسمانوں کے اوپر کوئی قبلہ ہونا چاہیے جس کا ہم طواف بھی کریں، جس کی طرف توجہ کر کے ہم تیری عبادت کریں. فرمایا تم نے یہ اپنا کلیہ خود پیش کیا تھا کہ پروردگار ہمارے لیے کوئی بیت المعمور جیسی عظیم مقدس جگہ ہونی چاہیے. تم نے بنایا آسمانوں کے اوپر، یہ بنایا میں نے آدم کے بیٹوں کے لیے زمین کے اوپر. جیسے تم نے اس کا طواف کیا، میں نے تمہاری توبہ کو قبول فرمایا، اور اللہ کریم نے تم پہ اپنا انعام فرمایا
جن کے دل سے اس خانہ کعبہ کا طواف کرنے آئے گا، اس کو دیکھنے آئے گا، اس کی طرف توجہ کر کے میری عبادت کرے گا، فرمایا جیسے تمہاری عبادتوں کو اللہ نے قبول فرمایا ہے، طواف خانہ کعبہ کی برکت سے اللہ آدم کے بیٹوں کے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد۔ تو فرمایا حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے فرشتوں سے بنوایا، پھر حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، دوسری مرتبہ یہ خانہ کعبہ کی تعمیر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب آپ اس کی تعمیر فرمائیں، 2 دفعہ ہو گئے۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں طوفان نوح جس کو کہتے ہیں طوفان آیا، دنیا غرق ہوئی، چند بندے اور چند چیزیں بچی بھی وہ جن کو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی میں سوار فرما لیا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی نبی اپنے امتیوں کو اپنے ساتھ لے کے سفر کرے تو اللہ اسے اتنے بڑے طوفان سے بچا لیتا ہے۔ میں دوبارہ جملہ بولنا چاہتا ہوں، حضرت نوح علیہ السلام نے جنہیں اپنے ساتھ لیا، وہ طوفان نوح آیا، وہ سارے کے سارے بچے۔ جنہیں نوح نبی اپنی کشتی میں سوار کر کے اپنے ساتھ رکھیں، اللہ انہیں محفوظ رکھتا ہے۔ پھر میرے کریم نبی کا وہ فرمانا فرمایا، میری اہل بیت ان کی مثال جناب نوح کی کشتی ایسی ہے، جس بندے کو جس شے کو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی میں بٹھایا، اللہ نے اتنے بڑے طوفان کے باوجود بھی اس کی حفاظت فرمائی۔ اب جو مصطفیٰ کی کشتی آل رسول ہے، جو اس کی محبت میں آئے گا، اللہ دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے گا، آخرت کے اندر بھی اللہ مقام عطا فرما دیتا ہے۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں طوفان آیا تو یہ جو خانہ کعبہ شریف ہے نا جہاں پہ موجود ہے، اس کی عمارت کو اللہ نے فرشتوں کے ذریعے آسمانوں پہ اٹھایا، محفوظ رکھا۔ تفسیر روح البیان، تفسیر مظہری، دیگر حدیث اور تفاسیر کی تمام کتابیں، اب یہ خانہ کعبہ اللہ نے فرشتوں کے ذریعے آسمانوں پہ اٹھایا، اسے محفوظ رکھا۔ یہاں پہ تھوڑا سا ایک نشان ہے۔ اب وقت آیا جد الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا۔ اب اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا، پیارے ابراہیم اب آپ کی باری ہے، اب آپ اس خانہ کعبہ کو تعمیر فرمائیں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام 1، حضرت اسماعیل علیہ السلام 2، دونوں باپ اور بیٹا مل کے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ خانہ کعبہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے ہیں، اور یہ سورہ البقرہ قرآن کا پہلا پارہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام تعمیر خانہ کعبہ کے اندر مصروف ہیں۔ مقام ابراہیم والا جو پتھر ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نیچے ہے، اور اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت اور اس کے اندر جو خوبیاں ہیں وہ میں بعد میں عرض کروں گا، یہ آئندہ جمعہ مبارک پہ لکھیں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر خانہ کعبہ کے اندر مصروف ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اب تعمیر خانہ کعبہ مکمل ہوئی، اصلاحی اور فتح کی بات ذہن میں رکھیں۔ اتنا بڑا گھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جناب اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کے بنایا، اور بنا کے اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ پروردگار ہم نے یہ بنا تو دیا ہے، محنت تو کی ہے، اب تیری بارگاہ میں صرف اتنی عرضی پیش کرنی تھی، ہماری اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، جناب اسماعیل علیہ السلام آمین کہہ رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو بنایا، یہ ڈیٹیل یہاں پہ رکی، اور مقام ابراہیم اور حجر اسود کی باقی باتیں بعد میں کریں گے، لیکن
حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلی دعا کرتے ہیں پروردگار ہماری محنت قبول کر. دوسری دعا کرتے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک. پروردگار ایک ایسی جماعت، ایک ایسا گروہ مسلم پیدا فرما جو اس تیرے مقدس گھر میں آئے، یہاں پہ آگے سکون بھی پائے، اس خانہ کعبہ کا دیدار بھی کرے. اب پروردگار نے دو دعائیں قبول فرمائیں. اب تیسری دعا حضرت ابراہیم خلیل نبی کیا مانگتے ہیں؟ ربنا وابعث فیہم رسولا. پروردگار یہ خانہ کعبہ ہم نے بنایا ہے، بسانے کے لیے کسی اور کو بھیج. پروردگار بسانے کے لیے ایسا نبی ہو جو شانوں والا ہو، جس کی شان یہ ہو کہ وہ قرآن کی آیتیں پڑھتا جائے، لوگوں کے دلوں کو پاک کرتا جائے. جس کی شان یہ ہو کہ اپنی نگاہ اٹھائے تو لوگوں کے دل پاک ہو جائیں. پروردگار یہ خانہ کعبہ ہم نے بنایا ہے، اس خانہ کعبہ کو بسانے کے لیے زہرا کے بابا کی ضرورت ہے دنیا میں. اب وہ وقت آیا کہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کا وقت، کہ حضرت ابراہیم دعا کرتے پروردگار ہم نے بنایا ہے، اسے بسانے کے لیے اپنا شانوں والا رسول بھیج. اب تعمیر خانہ کعبہ جناب ابراہیم نبی نے کی، اسے بسانے کے لیے اللہ نے مصطفیٰ کریم کو بھیجا. فتح مکہ کا دن آیا، میرے مصطفیٰ کریم عظمت و شان کا تاج سجائے ہوئے خانہ کعبہ کے صحن میں موجود ہیں. اب وہ لوگ جو خانہ کعبہ کے دروازے کی چابیاں مصطفیٰ کو نہیں دیتے تھے، وہ چابیاں ہاتھ میں پکڑ کے حضور کے سامنے کھڑے ہیں. یا رسول اللہ یہ خانہ کعبہ کی چابیاں ہیں. اب وہ دیواریں خانہ کعبہ جسے ابراہیم نبی نے بنایا تھا، ان دیواروں کے ساتھ 360 بت لگے ہیں. میرے مصطفیٰ کریم کے ہاتھوں میں چھڑی ہے، حضور مارتے جاتے ہیں اور ساتھ فرماتے ہیں جاء الحق وزہق الباطل. اب حق آ چکا ہے، باطل نے مٹ کے رہنا ہے. اب جو خانہ کعبہ کی دیواروں میں بت لگے ہیں، مصطفیٰ کریم نے چھڑی سے سارے نیچے اتارے. کریم مولا علی کھڑے ہیں. حضور نے فرمایا علی اب یہ جو اوپر والے بت ہیں یہ اتارنے کی ڈیوٹی تمہاری ہے. یا رسول اللہ اگر آپ کرم فرمائیں تو میرے کندھوں پہ آئے اور ان بتوں کو اتاریں. فرمایا نبی آج علی دنیا کو دکھانا یہ چاہتے ہیں ہم کہ ہم علی کو اٹھانے لگے ہیں، خانہ کعبہ کی دیواروں کے سامنے بلند کرنے لگے ہیں. اب اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا علی تو میرے کندھوں پہ آ. اب مولا علی حضور کے کندھوں پہ ہیں. خانہ کعبہ کی دیواروں سے بتوں کو اتارا جا رہا ہے. اب اتارتے اتارتے مصطفیٰ کریم نے اپنا چہرہ مبارک اوپر کر کے فرمایا علی بتاؤ کہاں تک پہنچے ہو؟ یا رسول اللہ میرے نظروں سے سارے پردے اٹھ چکے ہیں، اگر ہاتھ اوپر اٹھاؤں گا تو اللہ کے عرش تک علی کا ہاتھ اس وقت جا سکتا ہے. فرمایا علی کہاں تک؟ یا رسول اللہ اگر ہاتھ اوپر کروں گا تو اللہ کے عرش تک جائے گا. فرمایا علی آج ہم دنیا کو یہی بتانا چاہتے ہیں کہ جس کو مصطفیٰ نے اٹھایا ہو اللہ پردے سارے اٹھا دیتا ہے. مصطفیٰ کے کندھوں کے اوپر جو چیز نظر آتی ہے وہ اللہ کا عرش سامنے آ جاتا ہے. تو حضرت ابراہیم نے دعا کیا مانگی تھی کہ ہم نے بنا دیا ہے، اسے بسانے کے لیے اپنا شانوں والا رسول بھیج. اب 3 باتیں میں نے ابھی تک عرض کی ہیں، اس کی تفصیل جو میں عرض نہیں کر رہا، نہ مقام ابراہیم کی، نہ حجر اسود کی، نہ آب زمزم کی، اور نہ صفا مروہ کی. صرف میں اوپر سے صرف جو قرآنی آیات کا ترجمہ اس کی تفصیل عرض کر رہا ہوں. اللہ کریم جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے یہ گھر بنا، پہلے فرشتوں سے بنوایا، پھر جناب آدم سے بنوایا، پھر جناب ابراہیم نبی سے بنوایا. اب حضرت ابراہیم نے دعا کیا مانگی تھی؟ پروردگار ہم نے بنایا ہے، اسے بسانے کے لیے اپنا شانوں والا رسول بھیج. اب آپ کو یاد ہے قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها.
اب میرے مصطفیٰ کریم نماز کی حالت میں ہیں، صحابہ کا مجمع پیچھے کھڑا ہے، مصطفیٰ کریم مصلی امامت میں ہیں، پیچھے صدیق و عمر عثمان و علی کھڑے ہیں، جناب بلال حبشی کھڑے ہیں، سارے صحابہ حضور کی امامت میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ اب مصطفیٰ کریم کا دل یہ چاہتا ہے کہ وہ خانہ کعبہ جسے میرے دادا حضرت ابراہیم نے بنایا تھا، کیوں نہ ہم اس خانہ کعبہ کو اپنا قبلہ بنائیں۔ یہ بیت المقدس ہے، اس سے پہلے نبی اس طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے رہے ہیں۔ یہودیوں نے طعنہ یہ دیا ہے کہ ان کا قبلہ بھی وہی ہے، کہتے ہیں ہمارا نبی نیا ہے، ہمارا قرآن نیا ہے، کلام نیا ہے، تو قبلہ تو ہمارا یہ استعمال کر رہے ہیں۔ اب نماز کی عین حالت میں اللہ کے محبوب کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ کیوں نہ ہم اپنا قبلہ تبدیل کریں۔ اب نماز کی حالت میں مصطفیٰ کریم نے اپنا چہرہ مقدس آسمان کی طرف اٹھایا۔ نماز کی حالت میں اللہ نے جبریل کو بھیجا، فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ حبیب نماز کی حالت میں آپ کا بار بار چہرہ اوپر اٹھانا ہم بھی محبت سے دیکھ رہے ہیں۔ قبلة ترضاها، حبیب ہم یہ نہیں کہتے کہ خانہ کعبہ کوئی قبلہ بناؤ، فرمایا حبیب جدھر تیرا دل چاہتا ہے چاروں سمتیں تیرے سامنے ہیں۔ قبلة ترضاها، حبیب جدھر تیرا دل چاہے اپنا چہرہ نماز میں اسی طرف پھیریے جس طرف مصطفیٰ کا چہرہ ہوگا، اللہ اسی جانب کائنات کا قبلہ بنا دیتے تھا۔ قبلة ترضاها، فرمایا جدھر محبوب کا چہرہ ہوگا وہی دنیا کا قبلہ بن جائے گا۔ اور توجہ سے یہ جملہ سنیے گا، جب میرے مصطفیٰ کریم نے اپنا چہرہ مبارک آسمان کی طرف کیا، حضور نماز کی حالت میں، پیچھے صحابہ سارے کھڑے ہیں۔ نماز کی حالت میں مسجد قبلتین اس بات کی گواہ ہے، نماز کی حالت میں میرے کریم نبی نے اپنا چہرہ مبارک پھیرا اور حضور پھر کے نماز کی حالت میں اپنا چہرہ یہاں پہ لے کے آ رہے ہیں۔ پیچھے ہزاروں صحابہ کھڑے ہیں، جتنے صحابہ کھڑے تھے پیچھے پیچھے حضور کے سب نے اپنا چہرہ پھیر کے یہاں پہ لے کے آئے ہیں۔ ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا یہ نماز تھی تیری۔ اذان سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تو اس کی دید کا ایک بہانہ بنے۔ اب صحابہ نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ نماز پڑھ کے کر لیں گے، اور یہی قرآن نے بھی کہا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ کس کو صرف اپنی نماز کی فکر ہے اور کون ہے جو میرے مصطفیٰ کی اتباع میں قبلہ تبدیل کرے گا، جو صرف اپنی نماز کی فکر کر کے قبلہ نہیں بدلے گا۔ ورنہ من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیہ، فرمایا جو صرف اپنی نماز کو دیکھے گا ہم اس کی نماز قبول نہیں کریں گے۔ جس نے مصطفیٰ کے پیچھے پیچھے نماز میں اپنا قبلہ تبدیل کیا ہے، فرمایا ہم نے سب کی نماز کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا۔ تین باتیں عرض ہو گئیں، حضرت آدم سے پہلے فرشتوں سے بنوایا، دوسرے نمبر پہ حضرت آدم علیہ السلام سے بنوایا، تیسرے نمبر پہ فرشتوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بنوایا، پھر چوتھے نمبر پہ ان نبیوں نے اور فرشتوں نے اس خانہ کعبہ کو بنایا ہے اور بسانے کے لیے اللہ نے اس دنیا میں زہرا کے بابا کو محفوظ فرمایا ہے۔ اور حضور نے آگے اس خانہ کعبہ کی دیواروں کو بتوں سے پاک بھی فرمایا ہے اور اس خانہ کعبہ کو کائنات کا قبلہ بھی بنایا ہے۔ یہ وہ خانہ کعبہ ہے کہ جس کے مطابق میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، خانہ کعبہ کے اوپر ہر روز اللہ 120 اپنی خاص رحمتیں نازل فرماتا ہے، 120 خاص رحمتیں۔ اور شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ خاص رحمتوں کا کیا مطلب ہے؟ جس بندے پہ اللہ ایک رحمت فرمائے نا، عام رحمت، تو اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ اللہ اس کے سارے گناہوں کو ہی معاف فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا خاص 120 رحمتیں ہر روز اللہ خانہ کعبہ کے اوپر نازل فرماتا ہے، اور ان کی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ 80 بلکہ 60 ایسی رحمتیں ہوتی ہیں جو خاص کر ان لوگوں کو اللہ عطا فرماتا ہے جو اس وقت خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہوتے ہیں۔
اور 40 رحمتیں اللہ ان کو عطا فرماتا ہے جو صحن حرم میں خانہ کعبہ کی طرف توجہ کر کے چہرہ کر کے اللہ کی عبادت کر رہے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور 20 رحمتیں اللہ ان کو عطا فرماتا ہے جو دور سے بیٹھ کے صرف خانہ کعبہ کا دیدار کر رہے ہوتے ہیں۔ فیہ آیات بینات، یہ وہ مقام ہے کہ جس کے اندر اللہ کی خاص نشانیاں موجود ہیں۔ وہ نشانیاں کون کون سی ہیں؟ آج مبارک پہ واخر دعوانا